اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ملک معروف کالم نگار اختر گیانی صاحب موجود ہیں، اور حالیہ ہی جو OIC کا اجلاس ہوا اور اس میں مسلم وزرائے خارجہ کا اس میں شمولیت اور اپنی اپنی رائے دہی جو ہے وہ، اور مسلم امہ کے لیے جو بھی بہترین حکمت عملی ہو سکتی ہے اس کے لیے جو سفارشات اور جو قراردادیں پیش کی گئی، تو ہم اختر صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ OIC ہے کیا، اور اس کا مقاصد کیا، اور یہ کس لیے بنی گئی، اور اس آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہے۔ جی اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، مسلم ممالک دنیا میں 57 کے قریب ہیں جنہوں نے اس تنظیم کو لائے عمل کو انفورسمنٹ میں کرنے کا ارادہ کیا، اور جس پر یہ جو ہے یہ تنظیم جو ہے مارز وجود میں آئی۔ اس کے مختلف فارمز بنائے گئے ہیں، جس کا سب سے پہلا تو ہے کہ یہ اس کے اجلاس سربراہی طور پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وزرائے خارجہ کے طور پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وزرائے داخلہ کے لیول پر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ تنظیمی معاملات، کوئی فلاحی تنظیمی معاملات کے لیول پر ہوتے ہیں۔ دراصل یہ فورم اس لیے بنایا گیا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو اکثریت قوم ہے وہ ہے کرسچن، سب سے دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ کرسچن قوم کی ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے وہ مسلم ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت کم منورٹیز، اس کو منورٹیز ہی کہنا ہے، لیکن منورٹیز کے حوالے سے بھی وہ بہت معمولی ہیں، جیسے ہندو ہیں، یہودی ہیں، ان کا ایک ملک ہے۔ اس کے بعد دوسری بھی کچھ قومیں ہیں، لیکن ان کا وجود جو ہے وہ ایک ملک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسلم قوم دنیا کی دوسری بڑی قوم ہے، جس ممالک کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ کہ ایسا معاملہ ہے جو اس سے پہلے کئی معاملہ اپنا لیول پر، کئی مراکز پر ڈسکس ہو چکے ہیں، اور جس کے مقاصد اور اس کے اغراض وغیرہ جو ہے اس پر بھی کافی بحث و مباحثہ ہو چکے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا لیول کیا ہے، اور جو OIC ہے اس کا لیول کیا ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ OIC رد عمل ہے اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا۔ یونائٹڈ نیشن ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کا ادارہ ہے، جس میں مسلم، کرسچن، یہودی، ہندو، پارسی یا دنیا پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہاں کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی وہ نمائندگی ہوتی ہے یہاں پہ۔ لیکن مسلم قوم ایک ایسی قوم ہے جو اس یونائٹڈ نیشن کی ممبر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس کی کوئی دلجوئی نہیں ہوتی، اس کے معاملات پر توجہ نہیں دی جاتی، اس کی اشکشوئی نہیں ہوتی۔ اور میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن میں مسلم امہ کی طرف سے کوئی ایسی مستقل ان کو رکنیت بھی حاصل نہیں ہوئی، جس طرح بعض دوسرے ممالک ہیں جن جو بذات طور پہ تو وہ ملک تو ایک ہی ہے، وہ کرسچن کمیونٹی ہے، چائنا ہے، اور روس ہے، اور آسٹریلیا ہے، اور اس طرح ایک دو اور ممالک ہیں، جس طرح ان کو ویٹو کرنے کا حق ہے، تو مسلم نمائندگی تو وہاں پہ نہ ہونے کے مترادف ہی ہے، کیونکہ 1.5 ارب کی آبادی تقریباً مسلمان کی 57 ملک ہیں، تو مگر ان کی نمائندگی اور ان کی جس طرح وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ دوسرے ملک استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح یہ مسلم کمیونٹی کا تو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی ملک بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ میاں صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک ڈلمیہ ہے، المیہ ہے ہمارے لیے، مسلم قوم کے لیے۔ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے، جو قوم خود کو نہیں منواتی دنیا اس کو نہیں مانتی۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو بتائیں، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یونائٹڈ نیشن میں دوسری بھی قومیں آباد ہیں، دوسری قومیں بیٹھی بھی ہیں، گو وہ نہایت کم منورٹیز میں ہیں، یعنی یہودیت ہے، انڈیا ہے، اور وہ قومیں جو ہیں وہ ویٹو پاور کا بھی حق نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود آج تک ان ممالک پر نہ تو کبھی کوئی حملہ ہوا ہے،
نہ ان کی خودداری پہ کبھی کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہوئی ہے، نہ ہی کبھی ان ممالک کے خلاف کوئی خارجہ پالیسی بننے کی کسی نے ضرورت کی ہے. لیکن ہم 57 کنٹریز ہونے کے باوجود، 1.5 ارب آبادی ہونے کے باوجود اتنے کمزور ہیں کہ مغربی ممالک، ایون کہ جو انڈیا ہے یا اسرائیل ہے، وہ ہمارے ہی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا یوں شکار رکھتے ہیں یا تختہ مشق بنایا ہوا ہے کہ انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کر لیں گے. دیکھیے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو جب بھی کسی مسلم ممالک کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، خصوصاً بالخصوص یہاں پہ میں ذکر کروں گا کہ عراق کا ذکر کروں گا، لیبیا کا ذکر کروں گا، شام کا ذکر کروں گا، فلسطین کا ذکر کروں گا، کشمیر کا ذکر کروں گا، سوڈان کا ذکر کروں گا، الجزائر کا ذکر کروں گا اور یمن کا ذکر کروں گا، تو ان کے اوپر جو ہے جب فوج کشی کی جاتی ہے یا ان کے خلاف جب کوئی محاذ آرائی کی جاتی ہے تو اس کے لیے معاون بھی تو مسلم ممالک ہی بنتے ہیں. تو کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ OIC کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہم ان کے فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں؟ میاں صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلم قوم اپنی ذات کو پہچان کر، اپنی قدروں کو پہچان کر، اپنے مذہب کو پہچان کر، اپنی شخصیت کا لحاظ کرتے یا لحاظ کرتے ہوئے چلتے، تو OIC ایک ایسا ادارہ یا ایسا پلیٹ فارم تھا کہ اقوام متحدہ یا دوسری قومیں یہ جرت ہی نہ کرتی. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہودی، کرسچن یا دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ مسلم جو کمیونٹی ہے یہ اپنی دشمن آپ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو دوسرے 3 خلفاء وہ شہید ہوئے، وہ قتل ہوئے. اس کے بعد حضرت علی کے دور کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ یہ خود جنگی میں اتنا مصروف ہو گئے یا خود افراتفری میں اتنا مصروف ہو گئے. اس کے بعد امیر معاویہ کا دور کا وہ حوالہ دیتے ہیں، یزید کے دور کا حوالہ دیتے ہیں، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، بنو عثمانیہ کا. یعنی وہ ہمیں بیسیکلی تشدد پسند سمجھتے ہیں. یعنی کہ ان کی تاریخ، وہ ہمیں تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں، مجھے پلیز کمپلیٹ کر لیتے، وہ ہمیں یہ دنیا پہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلم قوم اقتدار کی، مفادات کی، لالچ کی اتنی بھوکی قوم ہے کہ یہ اپنے وجود کو، اپنے لیڈران کو، اپنے موثروں کو بھی برداشت نہیں کرتی. بلکہ میں کچھ دیر کی بات ہے، ہمارے ساتھ کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا کاشف محمود، وہ کرسچن تھا. اس کے ساتھ ایسے بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایک آدمی ہوں یہاں پہ اس محفل میں بیٹھا ہوا، آپ 10 لوگ ہیں مسلم، اگرچہ مجھ سے لڑائی کر لیں لیکن میں آپ سے بات کہوں گا ضرور. پوری دنیا میں نہ صرف مسلم میں بلکہ ہر مذہب میں ایک مثال دی جاتی ہے، برن دا بوٹس، کہ کشتیاں جلا دیں، جو کہ یہ عمل کیا تھا طارق بن زیاد نے جب اس نے اسپین پر حملہ کیا تھا. اسی طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا، جس کو اندلس کہتے تھے، آج اسپین ہے، اس کو فتح کیا. طارق بن زیاد آگے جانا چاہتا تھا اور جو اس کا گورنر تھا وہاں کا مراکش تھا، موسیٰ بن نصیر، اور اس نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، لیکن اس کے بنو امیہ کے جو خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک، اس نے اس کو واپس بلا لیا. آپ نے کیا میں نے آپ کو حکم دیا تھا اسپین کا، لیکن آپ آگے کیوں چلے گئے؟ وہی موسیٰ بن نصیر یہاں آ کر سلمان بن عبد الملک کے دربار میں اتنی سزا پائی کہ وہ جیل میں بند کر دیا گیا، حالانکہ وہ آپ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فاتح ہے جس نے اسپین کو فتح کیا اور وہ پورے یورپ کو فتح کرنے چلا تھا. اور وہ جو کشتیاں جلانے والے لوگ تھے وہ آپ کے مکہ اور مدینہ کے گلی میں بھیک مانگتے ہوئے مر گئے. یقین جانیے اس ایک آدمی کی بات سن کر ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ ہم لاجواب ہو گئے. تو اسی طرح محمد بن قاسم کے ساتھ بھی تو اسی طرح ہوا تھا، جب محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک عورت کی آواز کے لیے، حفاظت کے لیے بر صغیر میں آیا اور راجہ پورس اور جہاں پہ مختلف جو ہے راجاؤں کو، ہندو راجاؤں کو شکست دی، تو حجاج بن یوسف نے بھی تو ان کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. جی ایسے ہی ہوا. اور محمد بن قاسم کو بچانے کے لیے جن لوگوں نے کوشش کی کہ محمد بن قاسم کو بچا لیا جائے، اس کو پھانسی نہ دے دی جائے، اس کو مار نہ دیا جائے، ان لوگوں کو بھی سزائیں دی گئی، ان کو لوگوں کو بھی مار دیا گیا. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میاں صاحب کہ یہ جو OIC کا میٹر ہے، یہ اس کے غرض و مقاصد تو یہ تھے کہ اقوام متحدہ میں
مسلم کمیونٹی کی بات نہیں سنی جاتی. ظلم و تشدد مختلف خطوں میں کیے جا رہے ہیں اور وہ ملک کر رہے ہیں جو ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی ملک ہے. اس کے بعد ان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے. اس ملک کو تباہ کر دیا جائے فرض کر لیں تو اس کے بعد وہ ملک ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے حالیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مسلم ممالک کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، مگر ہم ایک قوم نہیں بن سکے. اور اس کے متبادل میں اگر دیکھیں تو کرسچنزم کو دیکھیں، جوئشزم کو دیکھیں اور بہنزم کو دیکھیں تو وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں. اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں جو ہے وہ ایک چھوٹی سی معذرت کر لی گئی کہ جو ہے یہاں پہ جو ہمیں انفارمیشن تھے اس کے مطابق نہیں ہوا تھا. تو جس طرح نیٹو فوج جو بنی ہوئی ہے، کیا اس طرز کے اوپر OIC صرف قراردادوں کی حد تک رہے گی یا کوئی ایسی فورس بنائے گی؟ اور مسلم امہ کا جہاں پہ معاملہ آئے گا، جہاں پہ مسلم ممالک کا معاملہ آئے گا، تو یہ کوئی سٹینڈ لے گی کہ پہلے ہم اپنے OIC فورم کے اوپر، کیا ہی بہتر ہو کہ پہلے یہ اپنے OIC فورم کے اوپر جو ہے ان الزامات کی تحقیق کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنے طور پہ اقتدام کریں، تاکہ دوسری جو قومیں ہیں، دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں، نیٹو ہے اور USA ہے، برطانیہ ہے، ان کو اس طرح مداخلت کا اجازت نہ دی جائے، اس طرح مسلمانوں کی منصوبہ بندی سے جو نسل کشی ہو رہی ہے اس سے روکا جا سکے. یہ سب یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ OIC معرض وجود میں آئی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں آباد مسلمان جو ایک اللہ اور اس کے آخری نبی اور دین اسلام کو جو دستور حیات مانتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بنایا گیا ہے یہ فورم. اس پر سب سے زیادہ اور سب سے مؤثر جو اقدام ہوا وہ 1974 میں ہوا، جو اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں منعقد ہوئی. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا انعقاد کیا، جس میں اسلام کے سرکردہ لیڈران شامل ہوئے، جن میں کرنل معمر قذافی، شاہ فیصل، انور سادات اور ذوالفقار علی بھٹو، مہاتیر محمد وغیرہ وہ لوگ شامل تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کفار کو یا مسلم مخالف قوتوں کو ایک دفعہ احساس ہوا کہ یہ OIC جس کو ہم نے مردہ گھوڑا بنا رکھا ہے، اگر یہ اس طرح سٹیپ لیتی گئی تو ہمارا اقوام متحدہ جو ہے وہ ناکام اور ناکارہ ہو جائے گا، اور جو وسائل مسلم ممالک کے پاس ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ان کا استعمال اگر مسلم ممالک کے پاس آ گیا اور مسلم ممالک کو یہ شعور آ گیا کہ ہم یہ وسائل کس طرح استعمال کریں گے، کس طرح کر سکتے ہیں، تو ہماری پوری دنیا میں طاقت اور ہماری عزت کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کیا، مسلم ممالک کے خلاف جو سازشیں کی، انہوں نے ہمیں ہی ہمارا دشمن بنا دیا، اور ہم نے اپنے لیڈران کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا، ختم کر دیا. شاہ فیصل کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد معمر قذافی کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا، یہ ایک مثال انہوں نے دے دی کہ مسلم کمیونٹی میں، مسلم آبادی میں، مسلم ممالک میں جو بھی آدمی اس گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا. اور اس کے بعد یہ ایک بات مزید میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب نے، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی ان کے ساتھ ایک گیم کی تھی. لیکن وہ وقت جب گزر گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب خود اس لائن پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جنرل صاحب کو ختم کر دیا. یہ ایک سبق تھا کہ جو بھی آدمی ہمارے خلاف چلے گا وہ زندہ نہیں رہے گا. اب کتنے واقعات ہوئے، عراق کے متعلق ہوا، افغانستان کے متعلق ہوا، پھر عراق، اس سے پہلے عراق اور ایران کو لڑوا دیا، شام کے میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے، لیبیا میں جو کچھ ہوا، افغانستان میں ہوا، ملیشیا میں جو ہوا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، جیسا کہ پہلے آپ نے ذکر کیا، جو کچھ نیٹو فورسز نے، امریکہ نے صدام کے ساتھ کیا، عراقی قوم کے ساتھ کیا، پھر اس کے بعد اسی بش نے افغانستان، اس کو ذرا اللہ تعالیٰ رہنے دے، عراق میں جو کچھ کیا، پھر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعتراف کیا نیشنل فورم پر کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا عراق میں وہ ہماری غلطی تھی. ہماری ایجنسیز نے ہمیں جو اطلاعات دی تھیں ایٹمی اثاثہ جات کے حوالے سے، وہ فیک تھیں، وہ غلط تھیں. ہم نے ان پر اعتبار کیا، اعتماد کیا، مگر
آج احساس ہوا کیا ہے کہ اعتراف کر لینا ہی، یہاں پہ میں ایک کوشچن ایڈ کرتا چلوں، کیا اعتراف کر لینا ہی کافی ہے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور جس کا دل جو کرتا ہے وہ میں سب اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ جب اتنی یعنی لاکھوں لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں مارنے کے باوجود، پورے عراق کو کھنڈر بنا دینے کے بعد جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو اس مسلم قوم نے یہی سمجھا کہ یہی کافی ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اور وہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ اثر لیا کہ ہم نے اتنی تباہی کرنے کے باوجود، یہ کرنے کے باوجود ان کو بتا بھی دیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی غیرت نے جوش نہیں مارا، تو وہ پھر افغانستان میں آ گئے. غیرت ایمانی جاگی نہیں ہے. غیرت ایمانی کب جاگتی؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، ویٹ اینڈ سی. پہلے وہ کسی بات کی چنگاری چھوڑتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ویٹ اینڈ سی کرتے ہیں. رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر جب رد عمل بالکل زیرو ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنے سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ابھی بھی سوئی ہوئی ہے. میں اس کا ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مسٹر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے. ان کے دور میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کیا ایبٹ آباد میں، اس کو اٹھا لیا، اس کو مار دیا، جو لاش ہے جو وہ سمندر میں بہا دی، یہ بہانہ بنا کر کہ اس کی قبر پہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، دہشت گرد اکٹھے ہوں گے، یہ وہ ایسا ہے کہ اس کو مرکز بنا لیں گے. وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو صدر امریکہ ہے وہ فون کرنا چاہ رہا ہے صدر زرداری کو کہ ہم نے جو کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا، لیکن ہم معذرت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ معذرت کی فون کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ہی اس نے فون آن کیا، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کانگریچولیشن جناب، آپ نے جو آپریشن کیا وہ بہت کامیاب تھا، اور میں آپ کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اس مہارت پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں. وہ حیران رہ گیا، جو امریکن صدر تھا وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہے، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور توقع کر رہا تھا، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے ہماری نیچر. یہاں صرف زرداری صاحب کو نہ لے لیں، یہ پوری امت مسلمہ ایسی ہے، ایک کو مار رہے ہیں، دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری باری تو نہیں آئی نا، ہم تو ٹھیک ہے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ OIC صرف ایک نام کی تنظیم ہے، نام کا ایک فورم ہے، جبکہ عملی طور پر اس کی نہ تو کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی اس کا لایا عمل ہے، نہ اس کا کوئی موٹو ہے، نہ اس کی کوئی لائن ہے. اور حالیہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے اسلام فوبیا کے اوپر بات کی، جس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ جس لیڈر کو دینا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو اس بات کا کریڈٹ نہیں دیں. تو حالیہ عمران خان صاحب کا اسلام فوبیا کے اوپر بات کرنا، کشمیر کے اوپر بات کرنا، فلسطین کے اوپر بات کرنا، پھر OIC کی اس ناکامی کا بھی اعتراف کرنا کہ ہم OIC کا جو بنانے کا مقصد تھا یہ اس طریقے سے جو ہے کارآمد ثابت نہیں ہو سکی، یا اس طریقے سے یہ ایکٹیو نہیں ہو سکی جو مسلم ممالک کا پراپر دفاع کرے. تو حالیہ جو ہے وہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں دیکھیں، اور افغانستان میں نیٹو کی شکست کے بعد دیکھیں کہ اگر ان کی بھی پاور تو وہ جو ہے وہ ڈسکلوز ہو گئی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ڈسپوز اپ ہو گئے ہیں عوام کے سامنے بھی، دنیا کے سامنے بھی، کہ جب رشیا نے جو ہے وہ یوکرائن پر حملہ کیا تو ان کو بھی بہت سنگین اور خطرناک نتائج کی جو ہے دھمکیاں دی گئی، مگر روس نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ جو ہے چین کا OIC وزیر خارجہ کا آنا اور اس جماعت اور OIC میں شمولیت، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ OIC مزید فعال ہو سکتی ہے اگر ان میں مزید ایسے جو ہے وہ ہم خیال ممالک اور ہم خیال لیڈران کو شامل کیا جائے، تاکہ پراپر جو اس وقت ایک مغربی ایجنڈا ہے جو USA اور نیٹو کی اجارہ داری کی ہوئی ہے، جس پہ یہ دل چاہے چڑھائی کر دیتے ہیں، تو اس کا روک اقدام اور دنیا میں بیلنس طاقت کا متوازن رکھنا بہت ضروری ہے. میاں صاحب، دنیا تقسیم ہو رہی ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا گوئنگ ٹو ماڈیفیکیشن، حالات تبدیل ہو چکے ہیں. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا،
لیکن وہ بالآخر کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ میں سپر پاور رہوں اور دنیا مجھے سپر پاور تسلیم کرے، لیکن حالات امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ جس طرح کہ ایک ریت کی مٹھی میں ریت گر جاتی ہے اور مٹھی خالی رہ جاتی ہے، امریکہ کی وہی پوزیشن ہے۔ ہماری آپ کو اس طرح بھی مثال دے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم یو ایس اے ریسل مینیا میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ریسلر کو جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنانے کے لیے کس طرح وہ جو اپنا وہاں پہ جو امپائر ہوتا ہے، جو وہاں پہ ریفری ہوتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو زبردستی جو ہے وہ ریسلر بناتے۔ تو کیا امریکہ کی بھی پوزیشن اس وقت وہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی یہی پوزیشن ہے، لیکن ہماری بات قسمتی دیکھیں، روس نے یوکرائن پر حملہ کرنے کا منصوبہ راتوں رات نہیں بنایا، اس کو کافی دھمکیاں دی گئی۔ یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ روس تیاری کر رہا ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اپنا اسلحہ جمع کر رہا ہے بارڈر پر، اپنے ٹینک وغیرہ سب کچھ وہاں پہ جمع کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو دھمکیاں دی، کافی زیادہ دھمکیاں دی، لیکن اس نے کچھ نہیں اثر لیا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ روس کے ساتھ میں یوکرائن کے میدان میں جنگ کروں گا، ہماری نیٹو فورسز تہس نہس کر دیں گی رشین ان فورسز کی، لیکن کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا۔ دیکھیں، روس نے یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لیے کچھ آورز مقرر کر رکھے تھے، لیکن اس نے حملہ اس وقت کیا جب پاکستانی پرائم منسٹر روس کی سرزمین پر موجود تھا۔ جو ہی قدم رکھا انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کو اتفاق نہ سمجھیے گا، روس یہ پیغام دینا چاہتا ہے، یہ میسج ہے امریکہ کو، نیٹو فورسز کو۔ یہ میسج یہ تھا کہ اب امریکہ مسلم ممالک کو، خاص طور پہ پاکستان کو، اپنا اتحادی نہ سمجھے۔ پاکستان اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آنر پاکستان کو روس نے اس لیے دی کہ آپ امریکہ کو چھوڑ کر ہمارا ساتھ دیں۔ ایک واقعی وہ ہے، دوسرے واقعی کی طرف آ جائیں۔ OIC خالصتاً اسلامی ممالک کی کنفرنس ہے، اسلامی ممالک کا فورم ہے۔ اس میں چائنا کو کیوں بلایا گیا؟ چائنا کیوں آیا؟ اس لیے چائنا آیا، یہ بھی ایک میسج ہے امریکہ کو کہ یو آر ناٹ سپر پاور آف دا ورلڈ۔ اور بش کو ایک پیغام دیا ہے کہ بش نے اپنے دور میں عراق کی فتح کے بعد اعلان کیا تھا کہ دیر از اے ایرا آف نیو ورلڈ آرڈر، کہ یہ اب نئے نظام کا وقت ہے۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا قانون پوری دنیا پہ لاگو ہوگا، جو امریکہ چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، دنیا اس کے ساتھ اپنی دفاعی پالیسی مرتب کرے گی۔ یہاں پہ ایک منٹ سر، دنیا اس پر دفاعی پالیسی مرتب کرے گی، معاشی پالیسی مرتب کرے گی، اپنی دوسری اپنا معاشرتی پالیسی مرتب کرے گی۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نیو ورلڈ آرڈر از دا نیم آف امریکن لیجسلیشن۔ کیا آپ یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بھی اس وقت اس طاق میں ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے برطانیہ، یورپ ممالک اور USA جو ہے وہ روس کے جو خلاف صف آرا ہوں، اور یہ دونوں ممالک جو ہیں، جو تینوں ممالک یورپی یونین اور امریکہ اور روس آپس میں جو ہے ایک جنگ کی متحمل ہو جائیں، اور صف آرا ہونے کے بعد یہ کمزور ہو جائیں، تو ان کے بعد یہ ان کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد خود کو سپر پاور ڈکلیئر کر دیں؟ کیا آپ اس تناظر سے بھی دیکھتے ہیں اس جنگ کو؟ یہ تناظر اتنا گہرا ہے کہ عام آدمی کی سوچ سے بہت بالا تر ہے۔ پچھلے دنوں جو بائیڈن نے سعودی عربیہ کو، UAE کو فون کیے، لیکن انہوں نے فون نہیں سنے۔ یہ مسلم ورلڈ کی طرف سے روس اور چائنا کے انسپائر کرنے پر امریکہ کو پہلی جھنڈی تھی جو انہوں نے دکھا دی، اور جس پر جو بائیڈن امریکن پاور نیٹو فورسز جو ہیں وہ حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ اس پر جو اسرائیل ہے اس نے ایک دم اپنا کعبہ وہ تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور UAE کو FATF میں شامل کرنا، اور اس کے بعد سعودی فرما روا سلمان صاحب کا جو ہے روس کی جنگ میں جو پیٹرولیم کے اوپر USA کی حمایت نہ کرنا۔ تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ جو OIC ہو رہی ہے، جو ہوئی ہے، جو وزراء خارجہ آئے ہیں، تو ان کو مل کر ایک پالیسی مرتب کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کہ جب دنیا بالکل دو واضح بلاک میں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی میاں صاحب، یہ بات ہے جو آپ نے کی ہے 100% میں اس پر اتفاق کرتا ہوں۔ یہ وقت ہے ہمارے لیے سمجھنے کا، شعور حاصل کرنے کا اور سلجھنے کا۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت دیا ہے. عمران خان نے جو ایک فورم پر ان سب کو بلایا, ان کو جوڑا کہ آپ 1.5 ارب آبادی کے لوگ ہیں اور ہماری رسوائی, ہماری بربادی کے تماشے امریکہ نے اس طرح لگائے کہ جس طرح بے بس لوگ ہوتے ہیں. اب وقت ہے انسپائر ہونے کا, جاگنے کا, اٹھنے کا. تو یہ جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, یہ کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے اور اس کو دینا چاہیے. وہ اس کا اہل ہے کہ پوری مسلم دنیا کو ایک فورم پر اکٹھا کیا اور ایک جو ہے وہ بلاک کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے, ایک بلاک کے ساتھ لگ جائیں اور اس بلاک کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو, اپنے نظریے کو اجاگر کریں. وہ بلاک کیا ہے؟ چائنا اور رشیا. اب وہ یہ بلاک جو ہے وہ معاشی طور پر اور دفاعی طور پر امریکہ سے کہیں مضبوط ہو رہا ہے, دن بہ دن کہیں مضبوط ہو رہا ہے. اور یہ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ ایک وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسپائر کریں, جیسا کہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے, انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے, مراکش کے وزیر خارجہ نے, UAE کے وزیر خارجہ نے اتفاق کیا ہے کہ واقعی ہم اپنے مفادات اور اپنے مقاصد سے بالکل ہٹی ہوئی قوم ہیں اور ہمیں اب اس سے مزید جو ہے سونا نہیں چاہیے, بلکہ اپنے آپ پر, اپنی ذات پر نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے معاملات پر انسپائر ہونے کے لیے خود کو جگانا چاہیے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے اختر گیانی صاحب, اور آپ نے OIC اجلاس اور مسلم امہ کے اتحاد کے اوپر ان کی گفتگو سنی. تو ہمیشہ وہی قومیں زندہ رہتی ہیں, وہی قومیں جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بن سکتی ہیں, جو اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی قوم کے لیے, اپنی امہ کے لیے قربانیاں دیں. اور اس وقت مسلم امہ جتنی قربانیاں دے چکی ہیں, اور اس میں سے سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ ان کا اتحاد و یگانگت ہے, کہ اتحاد سے ایک ہونا. اور ایک مسلم امہ, جس طرح علامہ اقبال نے کہا, فرمایا اپنے شعر میں, ایک ہو مسلم امہ جو ہے وہ سفارہ, جو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم امہ حرم کی پاسبانی کے لیے. تو مثال دینے کا مقصد اور اس شعر کا اس وقت کہنا, اور میں شکر گزار ہوں کہ اختر گیانی صاحب کا انہوں نے اس میں درستگی کی, کہ اس وقت مسلم امہ جو ہے جب تک ایک نہیں ہوگی, اور اس وقت جب جس طرح دوسری جو کمیونٹیز ہیں, جو دوسرے مذاہب ہیں, جس میں ہندوازم, جس میں کرسچنزم, جس میں یہودیزم, جس طرح وہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہے, تو OIC کا بنیادی مقصد اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب تک ہم جو ہے وہ اتحاد سے, اور اس مسلم امہ قوم کی ترقی کے لیے, اور جب ہمارا دین ایک, ہمارا مذہب ایک, ہمارا اللہ ایک, ہمارا رسول ایک, اور ہمارا قرآن ایک, اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس کی سربلندی کے لیے جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے, مسلم امہ اور اس دنیا کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, اور آئندہ آنے والے مزید ٹاپک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.